جی ناظرین السلام علیکم۔ 4 خبروں پر آج ہم بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 بڑے کالمسٹ ہیں اس ملک کے، سہیل وڑائچ اور انصار عباسی صاحب، بہت قابل صحافی ہیں۔ دونوں کا آپس میں ایک طرح سے اختلاف چل رہا ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ ونڈر بوائے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب مصر ہیں کہ ونڈر بوائے آ رہا ہے، انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی خبر ہے تو بتائیں کہ ونڈر بوائے کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اب یہ بات کافی بڑھتی جا رہی ہے، اس پہ اصل صورتحال کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اچھا، دوسرا سہیل آفریدی صاحب گئے ہیں کراچی بدنظمی کا شکار رہا ان کا دورہ، اور وہاں پر کیا ہوا، سندھ حکومت نے جو ان کا بڑا استقبال کیا، بعد میں وہ اس استقبال سے معافیاں کیوں مانگنے لگ گئے، اس پر بھی بات ہوگی۔ 9 مئی میں سہیل آفریدی صاحب شامل ہیں، اس واقعے میں فرانزک رپورٹ آ گئی، جرم ثابت ہو گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں فرانزک لیب جو ہے وہ شہباز شریف نے بنائی ہے، اس لیے وہ رپورٹ غلط ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ اصل صورتحال کیا ہے، اور آخر میں کچھ بات کریں گے سلنڈر دھماکہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، کچھ نئی معلومات اس سلسلے میں آئی ہیں، وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی سہیل وڑائچ اور انصار عباسی صاحب کا جو اختلاف چل رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں بڑے لوگ ہیں اور وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو پڑھے لکھے اور تمیزدار لوگوں کی طرح کر رہے ہیں۔ خبر کسی کی بھی صحیح ہو سکتی ہے، یہ خبر کے مختلف اینگل ہو سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھا ہے ہم نے کہ اختلاف کا مطلب بعض اوقات یہاں پر گالی دینا ہوتا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کا احترام بھی کر رہے ہیں، اختلاف بھی کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو بھی یہ بات سیکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں تمثیل میں، سمبولک سی چیزیں، افسانہ کہانی کی شکل میں، اور بعض اوقات وہ کچھ اشارے چھوڑ دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ خبر ہو، وہ امکانات بھی ہو سکتے ہیں، وہ خدشات بھی ہو سکتے ہیں، وہ اندیشے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ونڈر بوائے جب لکھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ نہ آئے اور یہ خبر ذرا چل جائے، تو وہ انہوں نے ونڈر بوائے لکھا، پھر انصار بھائی صاحب نے بھی اس کے اوپر لکھا۔ آج پھر سہیل وڑائچ صاحب مصر رہے کہ نہیں، ونڈر بوائے تو آ رہا ہے۔ بلی چوہے کا کھیل کی مثال دی کہ بھئی بلی چوہے کا کھیل ہے، بلی نے چوہے کا شکار کرنا ہی کرنا ہے، یہ اس کی سرشت میں۔ تو آج انصار بھائی صاحب نے تھوڑا مجھے جو ہے نا سہیل وڑائچ صاحب نے کچھ جو طنز کیے نا انصار بھائی صاحب کے حوالے سے، وہ کوئی مناسب نہیں تھے، لیکن انصار بھائی صاحب نے آج کالم لکھا اور بڑے احترام کے ساتھ لکھا، اور انہوں نے کہا ونڈر بوائے آ رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے طنزاً لکھا اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ واقعی ونڈر بوائے آ چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، اور انصار بھائی صاحب بڑے بارسوخ صحافی ہیں، ان کے ذرائع بالکل درست ہوتے ہیں اور ان کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، شہباز شریف کی کارکردگی سے بہت خوش ہیں، شہباز شریف بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ ونڈر بوائے کوئی بیچارہ محسن نقوی پہ شک کر رہا ہے، کوئی کسی اور پہ شک کر رہا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ونڈر بوائے شہباز شریف ہی ہیں اور اس کے اندر کوئی اختلاف کی صورتحال نہیں ہے۔ تو بس اب اس معاملے کو لپیٹ دینا چاہیے۔ لیکن انصار عباسی نے لکھا اگر پھر بھی سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ونڈر بوائے آ رہا ہے، تو میرے پاس نہ کوئی خبر ہے، نہ کوئی شنید ہے، نہ بات ہے، نہ کچھ شواہد ہیں۔ تو اگر آپ زور دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ونڈر بوائے آ رہا ہے، تو چلو میں بھی کہہ دیتا ہوں ونڈر بوائے آ رہا ہے، لیکن ونڈر بوائے آ نہیں رہا۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ میں انصار بھائی صاحب کو بڑا بارسوخ صحافی سمجھتا ہوں اور ان کے کہے کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ سہیل آفریدی صاحب کراچی گئے۔ کراچی میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ ابتدا میں ان کا استقبال لاہور کی نسبت مختلف طریقے سے کیا گیا کہ لاہور میں تو وزیر اعلیٰ یا حکومت نے ان کا استقبال نہیں کیا، کراچی میں ان کا استقبال کیا، اجرک پہنائی گئی، سندھی ٹوپی پہنائی گئی، پھولوں کے ہار، وزراء ان کو لینے گئے۔ لیکن ایک آدھ دن کے بعد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے کہ سہیل آفریدی نے جو کچھ وہاں پر کیا وہ کوئی سیاسی کارکن نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی نے یہ اس لیے کیا کہ یہ سیاسی جماعتوں کو دوسروں کا خیال کرنا چاہیے، یہ جمہوری روایتیں، لیکن کن کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا، وہ تو کوئی جمہوری روایتیں والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو
سر پر ٹوپی پہنائے اور آپ اس کی دستار کو پاؤں تلے رون دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو کسی حکومت کو وہاں جا کر گالیاں دیں اور وہ جواب میں آپ کو پھول ہی پیش کرتے رہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے نا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے ہر وہ کام کیا جو صوبائی حکومت کے لیے عذاب بن سکتا تھا۔ سڑکیں انہوں نے بند کی، عوام کو ٹریفک میں مشکلات ان کی وجہ سے پیش آئی، ہیٹ سپیچ انہوں نے کی، انتشار ان کی وجہ سے پیدا ہوا، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اور آن ٹاپ آف دیٹ کہ انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف بھی بات کی۔ تو یار تھوڑی سی حیائی کرنی چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی حکومت آپ کو عزت دے رہی ہے تو وہ عزت راس آنی چاہیے نا آپ کو۔ آپ پھر زرداری صاحب کے خلاف لگے۔ پھر اچانک خیال آیا کہ سندھ حکومت کو کہ بھئی نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اتنی محبت سے احترام سے پیش کیا ہے۔ پھر انہوں نے سہولتیں کھینچ لی۔ پھر دوسرا، آپ اگر ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بد زبانی کریں گے تو پھر تو یہ کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ دنیا میں کوئی نہیں برداشت کرتا بھائی، امریکہ میں، انگلینڈ میں کوئی نہیں برداشت کرتا۔ لوگ تو اس طرح کے ٹویٹ کو اگر لائک کیا ہو تو وہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ تو جناب سر عام ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کر وہاں پہ جو ہڑبونگ مچایا ہے، جو بدتمیزی کی ہے، تو اصل میں اس نے سندھ حکومت کے رویے کو تبدیل کیا ہے۔ اب آ جائیں جی 9 مئی کے حوالے سے ایک رپورٹ تھی فرانزک کی، جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب بھی توڑ پھوڑ میں، جی ایچ کیو حملے میں اور یہ سارے کاموں میں یہ ملوث ہیں، یہ ڈینائی کر رہے تھے۔ لیکن ایک ویڈیو آئی، پھر اس ویڈیو کا فرانزک کیا گیا، اس میں سہیل آفریدی صاحب مجرم پائے گئے، ملوث تھے یہ 9 مئی میں۔ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ چونکہ شہباز شریف نے فرانزک لیب بنائی تھی اس لیے یہاں پہ یہ خبر آئی ہے۔ فرینکلی سپیکنگ، آپ نے اپنی کوئی لیب بنائی ہوتی تو وہاں پہ ٹیسٹ کرا لیں، وہاں پہ بنائی نہیں ہے تو جہاں بنی ہوئی ہے اس کے ٹیسٹ کو مشکوک کہنا۔ سہیل آفریدی میرے خیال میں تو بالکل ملوث ہوں گے، اس لیے کہ ان کی سلیکشن ہی وزارت اعلیٰ کے لیے اسی بنا پہ کی ہوگی۔ تمام سیاسی جماعتیں یہ بات کرتی ہیں کہ امن کی بات کرنی چاہیے، گفت و شنید سے معاملات کو حل کرنا چاہیے، ہیٹ سپیچ نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو گالی نہیں دینی چاہیے، انتشار نہیں پھیلانا چاہیے۔ تحریک انصاف اس کے انورس چلتی ہے۔ ان کے اندر لیڈر وہی ہوگا جو یہ سارے کام الٹے کرے گا، جو امن کی بات نہیں کرے گا، جو لڑائی جھگڑے کی بات کرے گا، جو گالی دے گا وہ بڑا لیڈر ہوگا، جو دلیل نہیں مانے گا وہ بڑا لیڈر ہوگا، جو انتشار پھیلائے گا وہ بڑا لیڈر ہوگا، جو اختلافات کو ہوا دے گا وہ بڑا لیڈر ہوگا، جو ہیٹ سپیچ کرے گا وہ بڑا لیڈر ہوگا۔ یہ تحریک انصاف کا میرٹ ہے۔ اگر اس میرٹ کو دیکھا جائے تو 9 مئی کے واقعات کے بعد سہیل آفریدی کا وزیر اعلیٰ بننا بنتا تھا، کیونکہ وہ تو انہی کاموں میں ماہر ہیں۔ ابھی تک انہوں نے پنجاب میں بھی جا کے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور کے پی کے میں اور سندھ میں بھی جا کر اس طرح کی باتیں کی ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں۔ تو وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ پنجاب میں جب سہیل آفریدی گئے تو تحریک انصاف کے لوگ نہیں نکلے، تو تحریک انصاف کی موت پنجاب میں واقع ہو گئی، اور کراچی میں بھی کوئی اتنا بڑا کراؤڈ نہیں نکلا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی موت واقع ہو گئی، اور کے پی کے میں سندھ میں اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ تو یہ ان کے وزٹ کے حوالے سے بات ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے جو ثبوت آ گئے فرانزک رپورٹ میں، مجرم تو وہ ثابت ہو گئے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ کے طور پر ان کو گرفتار کیا جائے گا تو یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ صوبائیت کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، اور ہم پاکستان میں اب متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو دنیا میں کوئی پریزیڈنٹ بھی جرم کرتا تو اس ملک کی پولیس اس کو گرفتار کرتی۔ عمران خان صاحب ایسے ہی پاکستان کا تو خواب دکھاتے تھے کہ جہاں پر وی آئی پی کلچر نہیں ہوگا، جہاں پہ امیروں اور غریبوں کے لیے انصاف ایک جیسا ہوگا، قانون ایک جیسا ہوگا۔ تو اب پکڑے سہیل آفریدی کو۔ آخر میں بات کرتے ہیں اسلام آباد میں جو سلنڈر دھماکہ ہوا اس کے حوالے سے کچھ نئی خبریں سامنے آ گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سلنڈر کا دھماکہ نہیں تھا، یہ گیس کی لیکیج تھی، اور یہ جس گھر میں شادی ہوئی، دلہا دلہن تھے، اس گھر میں دھماکہ نہیں ہوا، اس کے ساتھ والے گھر میں دھماکہ ہوا۔ یہ علاقہ آپ سمجھ لیں اسلام آباد کا غریب ترین علاقہ ہے، یہاں پر زیادہ سینیٹری ورکر یا کرسچن کمیونٹی رہتی ہے، اور یہ 3 مرلے 3.25 مرلے کے چھوٹے چھوٹے کوارٹر ہیں، سرکاری کوارٹر ہیں۔
اس میں اور ہمارے جیسے محلوں میں ہوتا ہے کہ ایک گھر میں شادی ہے تو مہمان ساتھ والے گھر میں بھی ٹھہرے، ایسا ہی ہوا۔ تو ساتھ والے گھر میں لوگ، جس گھر میں شادی تھی ساتھ والے گھر میں لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہ شادی سے آئے رات کے 2-2:30 بجے، ہیٹر انہوں نے لگایا، وہ جو رات کے 2:30 بجے تک چلتا رہا۔ اس کے بعد گیس چلی گئی۔ صبح 5 بجے گیس، تو وہ سو گئے تھے انہیں اندازہ نہیں تھا، صبح 5 بجے گیس پھر آ گئی۔ اب وہ سوتے ہوئے ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ 7:20 پر کسی نے بجلی کا بٹن چلایا، کسی نے کوئی جو ہے ذرا سی ماچس چلائی، اور وہ پورا علاقہ جو ہے وہ بم بن گیا تھا اور وہ اڑ گیا۔ تو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا۔ جو دلہا تھا اس کا نام شہریار، اور جو دلہن تھی اس کا نام مہک تھا، دونوں ہلاک ہو گئے۔ اب سی ڈی اے نے اس پہ کہا کہ ان کا نقصان پورا کریں گے۔ جو وہاں پہ پادری موجود تھے انہوں نے کہا، سی ڈی اے نے کہا ہم انہیں 4 نئے گھروں کی چابیاں دیں گے، ابھی تک ملی کوئی نہیں ہے، تو کم از کم ہمیں میڈیا کو یہ شور تو مچانا چاہیے کہ یہ گھروں کی چابیاں دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگے میرے خیال ہے حکومت پاکستان کو بھی کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ سوئی گیس، دنیا میں کوئی یہ واقعہ ہوتا سوئی گیس کمپنی کے اوپر بہت بڑا مقدمہ بنتا، لیکن اگر ہم ان کو نہیں چھیڑ سکتے تو کم از کم ایسے ہیٹر استعمال بند کروا دیں کہ جہاں پر جو اچانک بند ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب گیس آتی ہے تب خود ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ان سے گیس لیک ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کو ایک بڑے سیریس طریقے سے کرنا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔